الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء رواہ مسلم. محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر روشنی ہے. الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. روشنی کیسے ہے؟ زندگی میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے، زندگی میں جو اندھیرے آ جاتے ہیں، زندگی میں جو تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی میں جو ظلمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان جب ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، پریشانیوں میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید باندھے رکھتا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، تو یہ صبر انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اس صبر انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صبر کے معنی میں ہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں میں انسان کھڑا رہے، انسان کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں میں انسان کھڑا رہے، شکوے شکایتیں نہ کرے، صبر سے کام لے. یہی ہم صبر سمجھتے ہیں. لیکن حاضرین گرامی، علماء کرام نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. صبر کی 3 قسمیں بیان کی. ان میں سے صرف ایک قسم کو ہم جانتے ہیں، اور 2 قسمیں ہیں جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے. کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ رب العالمین کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ صبر ہے. انسان کا دل ہے، انسان کا نفس ہے، اور انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے. ہمیشہ انسان کا یہ نفس اور یہ شیطان انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے. اور یہ زندگی کی، دنیا کی زیب و زینت، یہ زندگی اور دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنے طرف کھینچتا رہتا، دعوت دیتا رہتا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے باز رکھتا ہے. یہ صبر ہے، الصبر علی معصیت اللہ. اور اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام بالکل جوان ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، اور ایک محل میں زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کی جو بادشاہ کی جو عورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کو عشق آ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب برائی کی دعوت دیتی ہے، اپنی جانب برائی کی دعوت پیش کرتی ہے. لیکن دیکھیں تو صحیح، یوسف علیہ السلام جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور سامنے دعوت دینے والی بڑی مال و دولت والی عورت بھی ہے، کوئی شکایت کر اس کا ڈر بھی نہیں. وہ خود ملکہ ہے، اور سوچو ملکہ تو کتنی خوبصورت ہوگی. لیکن یوسف علیہ السلام جوان ہونے کے باوجود شادی شدہ بھی نہیں ہے. کتنا صبر سے کام لیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھتے ہیں. اس صبر علی معصیت اللہ ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی اور قسم جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے پر اپنے آپ کو ڈٹے رکھنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا. انسان کا نفس ہے، نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، انسان نہیں چاہتا کہ صبح سویرے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر فجر کی نماز میں حاضر دے. انسان نہیں چاہتا. لیکن انسان، اس کے دل میں ایمان ہے، رب کی محبت ہے، وہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈے پانے سے وضو کرتا ہے، گرمی کے دنوں میں پرواہ نہیں کرتا، ظہر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے. حاضرین گرامی، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانا بھی کوئی آسان کام نہیں. نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. یہ لڑنا یا صبر علی طاعت اللہ ہے. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا، یہ صبر ہے.
اور اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، انبیاء کرام کی زندگی آپ پڑھیں، صحابہ کرام کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، کیسے کیسے انہیں ستایا گیا، کیسے کیسے تڑپایا گیا، کیوں تڑپایا گیا؟ کیا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کی جان لی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا تھا؟ نہیں، ان کا جرم تھا، ان کا گناہ تھا تو صرف یہ کہ مسلمان تھے، اسلام پر عمل کیا کرتے تھے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھی اور وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے، لوگوں کو ناراض کرتے لیکن اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے۔ تو حاضرین گرامی، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا ہے، صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان بس صبر سے کام لیتا ہے۔ انسان بیمار ہو گیا، انسان صبر سے کام لیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی، اس کا بزنس لوٹ گیا، اس کا مال ختم ہو گیا، یا پھر کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی حادثہ آ گیا، انسان ان تمام معاملات میں، ان تمام حادثات میں صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ انسان کی صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو حاضرین کرام یاد رکھیں، صبر کی اتنی تمام قسمیں ہیں اور ان تمام چیزوں میں صبر کرنا ہے۔ صبر کی تین قسموں کو اپنانا ہے۔ الصبر علی معصیت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ رب العالمین کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھنا، اور انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر انسان کو شکوے شکایتیں نہ کرنا اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا۔ یہ سب تمام صبر کی قسمیں ہیں اور ان تمام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور انسان جب اپنائے گا ان تمام چیزوں کو، انسان کی زندگی میں جو اندھیرے ہیں، انسان کی زندگی میں جو تاریکیاں ہیں، انسان کی زندگی میں جو ظلمتیں ہیں، ان ظلمتوں میں، ان اندھیروں میں، ان تاریکیوں میں یہ صبر ایمان کی روشنی کو پیدا کرے گا اور اندھیروں کو ختم کرے گا اور انسان کی زندگی میں سکون و اطمینان آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اپنے اندر صبر پیدا کرنے اور صبر کی تینوں قسمیں پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔